اب قبلہ صاحب صرف حفظ القرآن گو کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ایک حافظ قرآن کو زمانے میں بھی تو سروائیو کرنا ہے، بالکل اس کو اپنی فیملی کو لے کے چلنا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے. تو اب تو اس کے ساتھ بھی کافی چیزیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر اس نے دین کا علم ہی حاصل کرنا ہے تو حفظ القرآن کے بعد درسیات ہیں، وہ دین کا علم آگے تفصیل سے حاصل کرے. اب دنیا بہت فاسٹ ہے، اب وہ 3 سال 3.5 سال 4 سال کا زمانہ نہیں ہے. تو ایسا کیا ہونا چاہیے کہ حفظ القرآن جلدی ہو جائے کہ ہم جلدی اس منزل کو طے کر کے تو جلدی سے آگے اگلی کلاس کی طرف موو کر جائیں؟ قبلہ تبسم صاحب، حفظ تو پہلے بھی جلدی ہو جاتا تھا. اچھا دیر سے بھی ہوتا تھا جی. مثلا جیسے آپ نے فرمایا کہ 3 سال 4 سال بھی لگا دے بچہ، تو حفظ القرآن تو جلدی بھی ہو جاتا تھا. مثال کے طور پر میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو کہ مجھ سے بڑے بھائی قبلہ قاری غلام عباس نقشبندی صاحب ہیں، تو انہوں نے 1 سال کے عرصے میں، یعنی 8 دن کم تھے سال میں بھی ابھی، ٹھیک ہے، تو اتنے عرصے میں انہوں نے حفظ القرآن مکمل کیا ہے. اچھا. لیکن اس کے لیے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک عام کلاس میں جو سٹینڈرڈ سبق چل رہا ہے آپ اسی طرح لے کے چلیں. وہ تو کوئی ایکسیپشنل کیس ہی ہے نا کہ آپ جناب وہ سبق جو ہے اگر باقی بچے 16 لائنیں سنا رہے ہیں تو وہ جو ایکسیپشنل جو بچہ ہے وہ آگے روبا سبق سنائے. میں وہی گزارش کرنا چاہتا ہوں نا جی. کہ جو بچہ، جو والدین یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس بچے کو حافظ ہونا چاہیے، چاہے اس کو 3 سال میں کروائیں چاہے اس کو 4 سال میں کروائیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تو والدین بن رہے ہیں کہ اس وقت لوگ، اس وقت بھی اور اب بھی ابھی ان کے ذہن کے اندر یہ بات چل رہی ہے. میں نے پہلے کہا نا کہ ان کے عوام کے ذہن سے بات کو نکالنا بڑا مشکل ہے. جی ایسا ہی ہے. تو ایب نارمل بچے، یعنی کہ جو اتنے ذہین نہیں تھے ہوتے، پتہ چلتا تھا اسکول میں نہیں چل سکتا، یعنی اس کو حفظ کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیں. تو جب ایسے بچے کو داخل کروائیں گے، اب آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ ہمارے خاندان کے 23 حفاظ کرام ہیں الحمدللہ، تو ان میں سے کوئی بھی ایک بھی بچہ ایسا حافظ نہیں ہے کہ جس کو ہم نے یوں دیکھا ہو کہ یہ اسکول میں نہیں چل سکتا، اس کو حفظ میں ڈال دیں. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ اسکول میں ٹاپر ہے تو پھر کہا ہے کہ یہ بچہ حافظ بن سکتا ہے، اب اس کو حفظ کروائیں. ایسا ہی ہے. یعنی جس کا کوئی ذہن کم ہے اس کو ہم حفظ کے لیے نہیں ڈالتے. جی. تو والدین کی سوچ ہماری سوچ سے مختلف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ اسکول میں نہیں چل سکتا، اس کو حفظ کے لیے ڈال دیں. تو لازمی طور پر اب بھی اگر ایسے بچے کو آپ ڈالیں گے تو آپ 3 سے 4 سال کا عرصہ ذہن کے اندر رکھ کے ڈالیں. ایک سٹینڈرڈ ٹائم کتنا ہے آپ صاحب؟ ایک عام نارمل بچہ جو بہت زیادہ ذہین بھی نہیں ہے ہاں اور بہت مطلب لو بھی نہیں ہے، ایک عام، کیونکہ دیکھیں جو بہت زیادہ ذہین ہے ان کی ریشو بھی کم ہے، ہاں جی، جو بہت زیادہ لو ہیں ان کی ریشو بھی کم ہے. ہم جو ریشو لیتے ہیں وہ ایک نارمل جو ذہن کے بچے ہیں نا، کتنا وقت چاہیے؟ آپ اپنے تجربے سے کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے نا تاج کمپنی کا 16 لائن والا قرآن مجید زیادہ تر استعمال جی وہی ہوتا ہے. چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک بچہ 16 لائنیں سبق سنا لیتا ہے تو وہ تو بڑی جلدی حفظ کر سکتا ہے. اچھا. مثال کے طور پر اب دیکھیں، جو بچہ 16 لائن سبق سناتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 18 دن کے اندر اپنا پارہ مکمل کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ 16 لائن والا قرآن مجید جو ہے وہ اس کے 28 پارے جو ہیں یہ 9 پیجز پر مشتمل ہے. ایک سپارہ 9 اوراق پر اگر دونوں صفحے کریں گے تو 18 صفحات ہوں گے. تو 16 لائن جو بچہ سبق سنائے گا وہ 18 دن کے اندر اپنا پارہ مکمل کرے گا. اس میں چھٹیاں نکال لیں، یعنی کہ اتوار کی چھٹی، دیگر چھٹیاں نکال لیں، تو یہ 540 دن کے اندر ایک بچہ حفظ مکمل کر رہا ہے. اچھا یعنی یہ 1.25 سال تقریباً بن جاتا ہے. 1.25 سال نہیں، یہ بن رہا ہے 1 سال تقریباً 6 ماہ، یعنی کہ 1.5 سال بنتا ہے. 1.5 سال کے عرصے میں. تو 16 لائن سبق یاد کرنا یہ بہت آسان ہے. اچھا. کیونکہ جب بچے کو شروع کروایا جاتا ہے نا تو 5 لائن سے شروع کروایا جاتا ہے، پھر دوسرا پارہ آ جائے اس کو 6 لائن یا 7 لائن تک لے جاتے ہیں، تو تیسرے چوتھے پارے تک جا کر نا وہ بچہ 12 سے کراس کر جاتا ہے، 16 لائن جو ہے وہ سبق یاد کرنا تیسرے چوتھے پارے پہ. تیسرے چوتھے پارے پر. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے 16 لائنیں یاد کرنا
جو نارمل بچے ہیں یعنی کہ بہت ذہین نہیں ان کی بھی بات نہیں کر رہے اور جو کنزین ہیں ان کی بھی بات نہیں کر رہے، تو 16 لائن اس کے لیے یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 سال کے اندر وہ بچہ حفظ کر سکتا ہے، مکمل طور پر کر سکتا ہے۔ اور اگر اس سے تھوڑا سا بھی جو ہے وہ بچہ ذہین ہو جو 20 لائنیں یاد کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 20 لائنیں یاد کر سکتا ہے وہ 15 دن کے اندر اپنا پارا مکمل کر رہا ہے، اور 450 دن کے اندر وہ حفظ مکمل کر رہا ہے، جو کہ 1.25 سال بنتا ہے تقریباً۔ 1.25 سال بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ بڑھتا کیوں ہے؟ بڑھتا اس لیے ہے، یہ دورانیہ بڑھ کیوں جاتا ہے؟ یعنی 1.5 سال آپ کا سٹینڈرڈ ٹائم ہے، 16 لائنیں، اور میں نے حفظ کیا ہے، مجھے پتا ہے الحمدللہ، مجھے یاد بھی ہے، ہر سال سعادت بھی ملتی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ استاد ہیں۔ 16 لائنیں یاد کرنا واقعی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کیوں بڑھ جاتا ہے پھر ٹائم؟ یعنی 1.5 سال سے 2 سال 2.5 سال تک نارمل ٹائم چلا گیا ہوا ہے اب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے اور بچے کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کی حفظ القرآن کے اندر ایک چھٹی اس کا کتنا نقصان کرتی ہے۔ ایک تو چھٹی، ایک چھٹی، ٹھیک ہے، اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے نا، سوموار والے دن استاد کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک چھٹی بچے کو سبکی کے لیے جو ہے وہ کمزور کر دیتی ہے، یعنی بچے کی سبکی سے مراد کیا ہے؟ سبکی سے مراد یہ ہے کہ پچھلے، یعنی آج سبق سنایا ہے تو اس سے پچھلے 4 5 6 اور 7 سبق تک، ٹھیک ہے، اس کو جو پچھلے دنوں کے یعنی پچھلے ہفتے کے جو اسباق ہیں اس کو ہم سبکی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ روزانہ سنانے ہوتے ہیں؟ یہ روزانہ سنانے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنی مرتبہ زیادہ رپیٹ کیا جائے گا اتنی ہی جو ہے وہ اس میں پختگی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ 6 7 سبق جو ہیں وہ ایک ایک سبق آگے بڑھتا جاتا ہے، اور ایک پارا تقریباً کہہ لیں کہ 20 دن ریپیٹ ہوتا ہے۔ 20 دن جو ہے وہ رپیٹ ہوتا اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی چھٹی، دوسرا یہ بھی دیکھنے میں آیا آپ سب کہ سبق بند کر دیا جاتا ہے۔ ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ سبق بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمزور سناتا ہے، جی، اور اس کی وجہ میں نے بتا دیا کہ کمزور کیوں سناتا ہے۔ ہاں، ٹھیک، گھر کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے، یا وہ اپنا سبق یاد کرنے کا ٹائم پورا اس کو نہیں دیتا، اس کو نہیں دیتا، تو پھر سبق اس کا کمزور ہوتا ہے، اور سبق بنیاد ہے۔ سبق بنیاد ہے، ٹھیک اگر سبق کمزور ہوگا تو سب کی کمزور ہوگی، وہی سبق سب کی کا حصہ بنے گا، حصہ بنے گا تو وہ کمزور ہوگا، اور جب سب کی کمزور ہوگی تو منزل کمزور ہوگی۔ تو منزل کمزور ہے تو اس کو پختہ کرنے کے لیے پھر ہمیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ دورانیہ بڑھایا جاتا ہے کہ بعض اوقات 5 پاروں کے بعد بچے کا سبق روکا جاتا ہے کہ اب اس کے 5 پارے پختہ ہو جائیں، پھر اس کو 6واں پارا جو ہے وہ یاد کروایا جائے۔ یہی وجہ بنتی ہے کہ ٹائم جو ہے نا وہ ٹائم جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، زیادہ چلا جاتا ہے۔ صحیح۔